قرآن اینڈ جینیٹکس. تو آج میں بات کروں گا کہ جینیٹکس کے بارے میں، کہ اس کے بارے میں قرآن میں کچھ ہے یا جو ہم پڑھتے ہیں اس کے بارے میں قرآن میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ بتایا ہوا ہے یا کہ نہیں. تو جینیٹکس بایولوجی کی ایک بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ برانچ مانی جاتی ہے، جس میں کہ بالکل مالیکولر لیول پہ جا کے ہم اسٹڈی کرتے ہیں چیزوں کو، جیسے کہ ڈی این اے، آر این اے، پروٹین وغیرہ کی مینز کے ٹرانسکرپشن، ٹرانسلیشن. تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینیٹکس کے متعلق بھی نالج دی ہوئی ہے. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن میں ایک لفظ آیا ہے الرجل، یہ لفظ ہے، یا پھر اس کی جگہ آیا ہے الانسان، جس کے معنی ہے مین اور میل. تو یہ کتنی بار لفظ ریپیٹ ہوا ہے قرآن پاک میں؟ یہ لفظ ریپیٹ ہوا ہے 24 ٹائمز. یہ لفظ ہمارے پاس ریپیٹ ہوا ہے 24 ٹائمز. اور جب جینیٹکس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہیومن کروموسوم ٹوٹل کتنے، مینز کے ہیومن کا جینوم کتنے کروموسوم پر مشتمل ہے، وہ ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ 23 پیئرز ہوتے ہیں جو کہ بنتے ہیں 46. بٹ جو کمپلیٹ جینوم ہے ہیومن کا وہ ہوتا ہے 24، جس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹوٹل جینوم ہوتا ہے ہمارے پاس 24، اور جو جس میں سے آ جاتے ہیں 22 آٹوسومل کروموسوم اینڈ 2 سیکس کروموسوم، جو کہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکس اینڈ وائی کی فارم میں. تو فیمیل کے لیے ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ ایکس اینڈ ایکس یوز ہوتے ہیں کروموسوم، بٹ فار میل ہمارے پاس ہوتے ہیں ایکس اینڈ وائی. تو آپ کو یقیناً سمجھ آئی ہوئی ہوگی کہ دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مین کے لیے 24 ٹائمز لفظ استعمال کیا ہے، مینز کے 24 مرتبہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مرد کا لفظ دیا ہے. اور جینیٹکس جو کہ ہمیں صدیوں کی محنت لگی ہے، تب جا کے ہم نے فائنڈ کیا ہے کہ ہیومن کا جو جینوم ہے ٹوٹل وہ ہوتا ہے ہمارے پاس 24 کروموسوم، جس میں سے 2 سیکس کروموسوم ہوتے ہیں اور 22 آٹوسومل کروموسوم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس لفظ ہیون کے لیے آیا ہے، ہیون، وہ آیا ہے 145 ٹائمز. اور سیم ایز اٹ از جو ہمارے پاس ہیل کے لیے ورڈ ہے وہ بھی آیا ہے 145 ٹائمز. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ورڈ ہے اینجل کے لیے وہ آیا ہے 88 ٹائمز. اور جو ہمارے پاس ورڈ ڈیول ہے وہ ہمارے پاس بھی آیا ہے سیم 88 ٹائمز. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں تمام دنیا کا، نہ صرف دنیا کا بلکہ تمام جہانوں کا علم چھپا ہوا ہے. صرف ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ.